خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ کو میٹرو ون کی سحری ٹرانسمیشن میں اچھا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ ایک ساتھ ہیں اور آخری اشرہ ہے، جہنم کی آگ سے نجات کا اشرہ ہے. سوال کر رہے ہیں اللہ پاک سے بارہا، یہی دعا ہے کہ جہاں ہم نے تجھ سے رحمت کا سوال کیا، جہاں ہم نے تجھ سے مغفرت مانگی ہے اور بے شمار نعمتوں کا تقاضا تجھ ہی سے کیا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دینے والی ذات صرف تیری ہے اور تیرے سوا کوئی ہے نہیں جو عبادت کے لائق ہے، اور کوئی ہے نہیں کہ جس کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہو، اور کوئی ہے نہیں جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. حجاب کیا سنائیں گے آپ؟ بے شک اس میں کوئی شک کی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی مثال تو نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، تو کیوں نہ ان کی بارگاہ میں محبت بھرے ہم کلام پیش کریں. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے مصطفیٰ کا. انہیں خلق کر کے نازا ہوا، خود ہی دستی قدرت. انہیں خلق شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا. میری دامنی کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا حجاب فاطمہ کی آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا. وہ ذات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پسند کی ہو، آخری نبی کے درجے پہ فائز کیا ہو، یقیناً اس ذات کی مثال ملنا ناممکن ہے. گفتگو کو آپا وہیں سے جوڑتے ہیں. ایک سوال، آج کا موضوع چونکہ ہمارا قرآن ہے، قرآن کی یکم رمضان سے ایک خاص سلسلہ میں لے کے چلی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا سے جن آیات کی ابتدا ہوتی ہے، ہم نے اس پہ بات کی، تفصیلاً بات کی، تاکہ خاص طور پہ جو ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہو کے اپنے احکام دے رہا ہے ان کو کسی حد تک ہم سمجھ سکیں. ایک سوال میرا یہ تھا کہ بے شک مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک انعام ہے، اور اس کا اعجاز یہ ہے کہ یہ ویسی ہے جیسے 1400 سال پہلے تھی. یہ معجزہ ہے،
لیکن معجزہ اگر عام طور پہ اگر ہم دیکھیں، مثال کے طور پہ ایک اگر غیر مسلم کی نظر سے اگر ہم دیکھیں تو معجزہ اس کے لیے یہ ہے اڑتی ہوئی چیز، چمکتی ہوئی سی، ید بیضا کا اگر ہم دیکھیں مردوں کو جلا دینا، زندہ کر دینا، اس طرح کے یہ چیزیں معجزات ہیں اس کے لیے. تو ایک غیر مسلم کے لیے قرآن کس طرح سے معجزہ ہے، اس پہ مجھے آپ جواب دیجیے گا. ایک کالر ہے، ان کے بعد میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ ایک غیر مسلم کے لیے یہ معجزہ قرآن پاک کیسے ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہی ہیں؟ میں کراچی سے شہناز فاروق بات کر رہی ہوں. شہناز کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. فرمائیے کیا کہیں گی آپ؟ آپ یہ سوال کا جواب دینا تھا. بالکل دیجیے. وہ سندھی زبان میں ہوا ہے. سندھی زبان میں؟ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شہناز، آپ نے کال کیا. جناب سوال آج کے پروگرام میں نے یہ پوچھا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ پاکستان میں سب سے پہلے کس زبان میں ہوا، سندھی یا پشتو؟ 34860893 جس پہ آپ کال کر کے ہمیں اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں اور پروگرام میں گفتگو کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. جی آپ. تحریم اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا آپ نے سوال کیا کہ یہ پورا ایک پروگرام کا موضوع ہو سکتا ہے یہ سوال. دیکھیے ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں سب سے زیادہ تذکرہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. سبحان اللہ. اس کے بعد ہم انبیاء کرام کے تذکرے دیکھتے ہیں، اس کے اندر جو حضرت نوح ہے، حضرت یونس ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے. تو ان کو جو کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اسی طرح جو شریعت نے عطا فرمائی اور جو انبیاء کرام کو معجزے عطا فرمائے، اس دور کے اندر جو ان کی قومیں تھیں وہ جن چیزوں کو پسند کرتے تھے، جن کو حیرت سے دیکھتے تھے اور جن کے اندر بے انتہا غرق ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے حساب سے جو ہے وہ معجزے عطا فرمائے. میں صرف ایک ایگزامپل آپ کو دوں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، انہ طغی، سرکشی پہ اتر آیا ہے، جاؤ اس کو جا کے اور یہ دعوت دو اور سیدھا راستہ دکھاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی لاٹھی جو ہے، اس سے کیا کرتے ہو؟ میں پتے جھاڑتا ہوں اور میں دیگر کام لیتا ہوں. تو اچھا اس کو ڈالو، وہ ڈالا تو اژدہا بن گیا. اسی طرح سے آپ کو حکم ہوا کہ ہاتھ اپنا جو سیدھا ہاتھ ہے وہ آپ اپنی بغل میں ڈالیں اور نکالیں تو وہ سورج کی طرح روشن ہو گیا. تو یہ معجزے جو ہیں یہ اس گمراہی کے توڑ کے لیے تھے جو اس قوم کے اندر موجود تھی، یعنی جادو اور ٹونا اور اسی طرح کی دیگر چیزیں ان میں اتنے حد سے بڑھ گئے تھے کہ اس کا فرعون کا جو دربار ہے جادوگروں سے بھرا رہتا تھا. تو اس کے توڑ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزے عطا فرمایا. اس کے بعد میں آپ کو جو ہے وہ توریت بھی عطا فرمائی، دیکھیے نا، شریعت بھی عطا فرمائی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ شریعت نہ ہو، معجزوں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت بھی آتی ہے. اور اس شریعت کی جو بنیادی شرائط ہیں ان میں سب سے پہلے ہے شرک کا خاتمہ، توحید کی دعوت. سبحان اللہ. دوسری چیز جو ہے وہ نماز کا قیام، اللہ کی عبادت. تیسری چیز ہے کہ زکوٰۃ جو ہے، نظام زکوٰۃ یعنی خرچ کرنا اللہ کے مال کو. آپ دیکھیں کہ یہ بنیادی چیزیں آ رہی ہیں. اور جو ہمارے پاس عبادات ہیں وہ تمام عبادتیں جو ہمارے پاس شریعت کے اصول ہیں وہ تمام اصول کسی نہ کسی شکل کے اندر ان کے پاس رہے. اپا نماز ہمارے سے پہلے کی امتوں پہ، گزشتہ امتوں میں تھی؟ نماز ہمیشہ رہی. اچھا، ہمیشہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں ابو الانبیاء ہیں، تو دیکھیے نا نماز کے قیام کے لیے ہی ان کو حکم دیا جا رہا ہے. اسی طرح سے تمام انبیاء کی شریعتوں میں کسی نہ کسی طریقے پہ نماز جو ہے ضرور ان کی عبادت میں شامل رہی. لیکن یہ تو معراج کے تحفوں میں سے ایک ہے، تو پھر یہ کیا سلسلہ؟ معراج کے تحفوں میں سے 5 نمازیں ہیں جو مکمل شکل کے اندر ہمیں ملی ہیں. اس سے پہلے تعداد زیادہ ہوگی. دیکھیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ نہیں تشریف لے گئے تھے، آپ جب بھی نماز ادا فرمایا کرتے تھے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یعنی نماز کا قیام. نماز حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
اسی وقت تعلیم فرمائی جس وقت یہ آیات اتری قرآن کریم کی، جو ابتدائی آیات ہیں سورہ علق کی نا، اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. تو گویا کہ یہ نماز وضو کی تعلیم دی، نماز کی تعلیم دی. تو نماز تو ہر نبی کی شریعت کے اندر موجود رہی. تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ معجزہ، تو قرآن کریم تو دیکھیں غیر مسلموں کے لیے معجزے کی، یعنی اب جو صورت سمجھ میں ہمیں آ رہی ہے، تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 750 کے قریب ایسی آیات بھی نازل فرمائی جو کہ کائنات سے تعلق رکھتی ہیں، اور جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنسی یعنی اسرار اور رموز جو ہیں وہ بیان کرتی ہیں وہ آیات. اور کیونکہ ہمارا دور، اب ہم ایک دم وہاں سے اپنے دور میں آ جاتے ہیں کہ ہمارا دور سائنسی دور ہے نا، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور انسان کے اب تو بچے کے ذہن کے اندر سائنسی سوالات جو ہیں وہ کل بلاتے رہتے ہیں، ان کے وہ جوابات ڈھونڈتا ہے. تو یہ کیونکہ رہتی دنیا تک کے لیے یہ ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، اور کب تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک، جب تک کہ قیامت آئے گی تب تک ہم اسی کو فالو کریں گے، یہی رہے گا ہمارے سامنے. تو اس کے اندر ہمیں ہر چیز کا جواب ملے گا، اور اسی لیے ہمیں اس پر تدبر اور غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ ہم جن چیزوں کے جوابات چاہتے ہیں جو ہمارے ذہن میں، وہ سارے اس کتاب میں ہمیں ملیں گے. یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ سائنس کے وہ اسرار و رموز کہ جن کو سائنسدان جو ہیں آج کے، جو غیر مسلم بھی میں سمجھتی ہوں کہ غیر مسلموں کی بات کر لیتے ہیں کہ ان کی پوری زندگیاں جو ہے اپنی تجربہ گاہوں کی نظر ہو جاتی ہیں، اور وہ اس کے اندر اپنے آپ کو فنا کر لیتے ہیں اور کوئی ایک نقطہ نکال کے لے کے آتے ہیں. آج یہ قرآن کریم ہمیں 750 کے قریب آیات ہیں، ان میں دعوت دے رہا ہے. اگر آپ اس میں سے احکامات کی آیات نکالیں تو آپ تحریم اس کے اندر ہم جمع کریں تو بمشکل 2.5-3 سپاروں میں وہ آیات آ جائیں گی. تو 2.5 یا 3 سپارے ہوتے، لیکن باقی جو ہمیں قرآن کریم جو دعوت دے رہا ہے، غور و فکر کی دعوت، بالکل غور فکر کی دعوت. اس کے اندر ہمیں واقعات سنائے جا رہے ہیں، اس کے اندر ہمیں سائنسی اسرار و رموز سمجھائے جا رہے ہیں. اچھا، آپ جو ہے نا عربی زبان کے اندر نازل فرمایا اس کو، قرآن کریم کو، تو تقریباً 1 درجن کے قریب آیات ایسی ہیں کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ لسان عربی مبین، یہ واضح، مبین کا مطلب ہوتا ہے کھلی واضح عربی زبان کے اندر یہ قرآن جو ہے نازل کیا گیا ہے. اچھا، عربی زبان میں کیونکہ یہ اس کی مطلب میں تو یہی کہوں گی کہ میں اس کی شدھ بدھ رکھتی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر اتنا بڑا کرم فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان کو سیکھنے اور پڑھنے کا اور پڑھانے کا موقع دیا. میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان اپنے آپ کو میں سمجھنے لگتی ہوں جب میں اپنے کلاس روم میں جاتی ہوں اور جب میں اسٹوڈنٹ کو یہ پڑھا رہی ہوتی ہوں زبان. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اتنی بڑی اتنی ہم اپنے آپ کو محروم سمجھتے ہیں اس وقت کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اہل زبان تو نہیں ہے ہم، لیکن ہماری زبان جو ہے عربی زبان سے بہت نزدیک ہے، اتنی نزدیک ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. مجھے اندازہ ہے اس طرح کا، کیونکہ اردو اور فارسی اچھی ہے انہیں عربی پہ آرام سے کمانڈ آ جاتا ہے. ہاں، اور اس کو مطلب سمجھ، اسی طرح اس کی قواعد بھی کافی حد تک یعنی ہم کوشش کریں جیسے تو ہم سیکھ سکتے ہیں. بہت آسان قواعد ہیں، جیسے کہ میتھمیٹکس ہوتے بالکل اسی طرح فارمولہ ہوتا ہے. تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں علم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا اور تمام ناموں کی تعلیم دی. تو اسم یعنی نام، ناؤن جو ہے اس کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. اور وہ اتنا یعنی سمجھیے بڑا علم تھا کہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا وہ سچ فرمائے. اور اس کے بعد دیکھیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی رسول بھیجے ان کی اپنی یعنی زبان جاننے والے تھے ان قوموں کی. تو جتنی بھی جو صحائف آئے آسمانی صحیفے جو نازل فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عربی زبان کے اندر ہی تھے. تمام انبیاء کرام عربی زبان جانتے تھے، اور جس قوم میں مبعوث ہوئے اس قوم کی زبان بھی جانتے تھے. انہوں نے اللہ کے اس کلام کو اس قوم کی زبان میں پہنچائے. سبحان اللہ. نوح علیہ السلام سریانی زبان جانتے تھے. جی، تو بہت ساری ایسی زبانیں ہیں جن کے بارے میں شاید اب ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت یہ ہے
کہ وہ اپنے بندوں کو ان کی آسانی کے مطابق ہدایت ان تک پہنچاتا ہے. ایک کالر ہے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ وقفے میں جائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ بول رہی ہیں؟ میں نرمین نوید بات کر رہی ہوں. جی نرمین, کیسی ہیں آپ نرمین؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں اللہ کا کرم ہے. فرمائیے کیا کہیں گی؟ مجھے پروگرام کی تعریف کرنی تھی اور آپ کے سوال کا جواب دینا تھا. بالکل دیجیے سوال کا جواب. سندھی زبان میں. سندھی زبان میں اتارا. سندھی زبان میں سب سے پہلے ترجمہ ہوا تھا قرآن پاک کا. اچھا جی نرمین سے میرے خیال سے کال ڈراپ ہوگی ہے, لیکن سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان میں وہ کون سی ایسی زبان ہے کہ جس میں سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ ہوا, سندھی یا پشتو؟ اور آپ لوگ سوال کے جواب دے رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آج انشاءاللہ 22واں روزہ بھی ہم اور آپ اختیار کریں گے, لیکن ان تمام باتوں سے پہلے ایک وقفہ ضروری ہے.